السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کو اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل سرتاج اکیڈمی میں خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس نشست میں، آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں، ہم گفتگو کرنے والے ہیں بہار بورڈ کلاس 12 چیپٹر 3، جن کا نام ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ لکھنے والے ہیں سید سلیمان ندوی۔ آج اسی ٹاپک پر ہم بحث کرنے والے ہیں، آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ آئیے اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کا کلاس نہیں دیکھے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اور ان کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یعنی سید سلیمان ندوی نے ایک مضمون لکھا جن میں پرانے لفظوں کے اوپر ریسرچ کیا، پرانے لفظوں کے اوپر تحقیق کیا، کھوج پڑتال کیا کہ آخر یہ لفظ کہاں سے نکلی ہے، آخر یہ لفظ کس زبان کی ہے اور کب کی ہے۔ اسی لیے اس مضمون کا نام بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق رکھ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم سید سلیمان ندوی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ نام سید سلیمان ندوی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش صوبہ بہار کے ایک مردم خیز بستی دسنا جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، وہاں پر 22 نومبر سن 1884 کو پیدا ہوئے۔ یعنی سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کے نالندہ ضلع میں ایک مردم خیز بستی ہے جن کا نام ہے دسنا، وہاں پر 22 نومبر سن 1884 کو پیدا ہوئے تھے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں سید سلیمان ندوی کے والد کے نام کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کے والد کے نام حکیم سید ابوالحسن تھا۔ سید سلیمان ندوی کا انتقال کب ہوئی اور کہاں، آئیے دیکھتے ہیں۔ 23 نومبر سن 1953 کو مختصر علالت کے بعد، یعنی مختصر سی بیماری کے بعد آپ کراچی میں انتقال ہوئے۔ کب؟ 23 نومبر سن 1953 کو اس دنیا فانی سے الوداع کہہ گئے۔ نصاب میں شامل ان کا مضمون کے نام کیا ہے؟ ہمارے نصاب میں شامل ان کا مضمون کے نام بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے۔ اس مضمون کے اندر پرانے لفظوں کے اوپر تحقیق کی ہے، پرانے لفظوں کے اوپر ریسرچ کیے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظرنامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، یعنی 1900 میں جو علماء حفاظ کرام مدارس سے پڑھ کر نکلے اور بھارت کی سیاست میں حصہ لیے، انگریزوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیے اور بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اپنا بھرپور کوشش کیے، ان سب حضرات مدرسہ ہی سے نکلے ہوئے تھے۔ ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد استاد سید سلیمان ندوی کے نام اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی اپنی ابتدائی تعلیم
یعنی اپنی بیسک تعلیم اپنے قوم کے آس پاس متعدد بستیوں کو علماء سے حاصل کی۔ یعنی سید سلیمان ندوی نے جو بیسک تعلیم حاصل کی وہ اپنی گاؤں کے آس پاس کی علماء سے تعلیم حاصل کی۔ سید سلیمان ندوی آگے تعلیم کے لیے یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فروال شریف پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگا داخل ہوئے۔ بیسک تعلیم اگر گاؤں کے علماء سے آئی، اس کے بعد آگے کی تعلیم فروال شریف پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگا داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے تمنا نے 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، یعنی شبلی نعمانی جیسے استاد ان کو حاصل ہوا ندوۃ العلماء میں۔ شبلی نعمانی سے تعلیم حاصل کی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں انہوں نے مولانا فاروق ذریعہ کوٹی سے بھی تعلیم حاصل کی، یعنی مولانا فاروق ذریعہ کوٹی شبلی نعمانی جیسے شخصیات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر کی ناول ترسم ہوش ربا جیسے کتابیں و تصانیف و تعریف کے پہلے پڑھ چکے تھے۔ یعنی سید سلیمان ندوی کتابت کی دنیا میں آنے سے پہلے، صنف لکھنے سے پہلے عبدالحلیم شرر کی ناول ترسم ہوش ربا کو پڑھ چکے تھے، یعنی ریڈنگ کر چکے تھے۔ 1902 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم کے عنوان سے شائع ہوا۔ یعنی سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون سن 1902 عیسوی میں رسالہ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم کے عنوان سے شائع ہوا۔ 1902 عیسوی میں یعنی جس سال رسالہ الپنچ شائع ہوا تھا، اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخری وقت شائع ہوا۔ ادھر 1902 میں رسالہ الپنچ پٹنہ میں شائع ہوا، ادھر ہی 1902 عیسوی میں ہی ان کا ایک اور رسالہ آخری وقت شائع ہوا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ 1903 عیسوی سے ان کا اشعار اور نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگی۔ 1906 عیسوی میں رسالہ الندوہ کی عدالت بھی سید سلیمان ندوی کے تحمیل میں آ گئی۔ یعنی 1906 عیسوی کے بعد رسالہ الندوہ سید سلیمان ندوی کے کنٹرول میں آ گئی، یعنی ان کے اندر میں آ گئی اور رسالہ الندوہ کی ایڈیٹنگ کرنے لگے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ 1913 عیسوی میں سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الحلال سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی 1913 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الحلال میں کام کرنے لگے مولانا سید سلیمان ندوی۔ پھر بہت جلد الحلال اخبار کو چھوڑ دیے، پھر پونا کالج میں درس تدریس دینے لگے، یعنی ٹیچنگ کرنے لگے، پڑھانے لگے کالج میں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ شبلی نعمانی کی وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر دارالمصنفین اور استاد کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا اور ندوۃ العلماء کو بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے۔ یعنی شبلی نعمانی کی وفات کے بعد
शिबली नुमानी के इंतकाल के बाद पूना कॉलेज से अलग हो गए, पूना कॉलेज छोड़ दिए और दारुल मुसन्निफिन और उस्ताद के बाकी मंदा कामों की तकमील के लिए, उस्ताद के कामों के मुकम्मल करने के लिए ख़ुद को वक्फ कर दिया और नदवत उलमा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुल्की सतह पर कोशा रहे, यानी मुल्की सतह पर कोशिश करते रहे। सैयद सुलेमान नदवी कसीर तसानिफ अदीब थे, यानी सैयद सुलेमान नदवी कसीर यानी बहुत ज़्यादा तसानिफ करने वाला, बहुत ज़्यादा लिखने वाले अदीब थे। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, तसानिफ यानी बहुत ज़्यादा लिखने वाला, किताबत करने वाला अदीब थे। सैयद सुलेमान नदवी अरबी अदब, इस्लामियात, तारीख़, स्वानिह, अदबियात और तरबियत तदबीर उनके ख़ास मैदान हैं। यानी सैयद सुलेमान नदवी की मैदान बहुत बड़ी थी, उनका फील्ड बहुत बड़ा था। उर्दू ज़बान और अदब से मुतअल्लिक़ उनके मज़ामिन ख़ास तौर पर नक़ूस सुलेमानी, ज़ुबान के नाम मज़ामिन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान शामिल हैं। उर्दू ज़बान और अदब में जो तसानीफ़, जो मजमून लिखे हैं, उनमें ख़ास तौर पर नक़ूस सुलेमानी, हमारे ज़ुबान, मज़ामिन सुलेमान, मक़ालात सुलेमान मशहूर हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। शिबली नुमानी का हयात और ख़िदमत पर, यानी शिबली नुमानी की ज़िंदगी पर और ज़िंदगी में क्या क्या ख़िदमत इंजाम दिए, क्या क्या उन्होंने अपनी कौम के लिए किए, उनके ऊपर सैयद सुलेमान नदवी की किताब हयात शिबली कामूस अहमियत का हामिल है। शिबली नुमानी के खुतबात और मकालात को 8 जिल्दों में मुरतब करके एक जमा करके शाये कर दिया। शिबली नुमानी के जो खुतबात था, जो तकारीर थी और मकालात थे, उनको एक जमा करके इकट्ठा करके शाये किया। शिबली के खुतूत भी उन्होंने 2 जिल्दों में शाये किए। सीरतुन नबी का जिल्द अव्वल शिबली नुमानी मुकम्मल कर सके थे, दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी जिल्द को पाए तकमील तक पहुँचाने और फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जिल्द तसनीफ करके अपनी उस्ताद के आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। यानी सीरतुन नबी को पर शिबली नुमानी ने अपनी हयात ज़िंदगी में एक जिल्द मुकम्मल कर सके थे और दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल था। उसको सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जिल्द को शाये करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को, अपने उस्ताद की जो ख्वाहिश थी, उनको पूरी की। आइए आगे देखते हैं। अरब व हिंद की ताल्लुकात। अरबों के जहाज रानी आयशा, हय्याम और रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें हैं। सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबों में अरब व हिंद की ताल्लुकात, अरबों के जहाज रानी, सीरत आयशा, हय्याम, रहमत आलम जैसे मशहूर किताबें हैं। आइए, उन्होंने लिसानियात से मुताल्लिक बहुत सारे मज़ामीन लिखे। सैयद सुलेमान नदवी को उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार किया जाता है। उनकी गिनती, सैयद सुलेमान नदवी की गिनती उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। जो आपकी किताब में मुख्तसर सवालात दी गई हैं, सवालात को हल करते हैं।
آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال: بھوک تولنے کی اصطلاح کیا ہے؟ بھوک تولنے کے مطلب کیا ہے؟ جواب: ناشتہ کرنے کو اکثر زبان میں بھوک تولنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ سوال: سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کا ماہر تھے؟ یعنی کتنے زبان جانتے تھے؟ سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے: اردو، فارسی، عربی، انگریزی۔ سوال: عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ سوال: فطور کے معنی بتائیے۔ جواب: فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ سوال: لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب: لفظ نہار یہ فارسی ہے، مگر دیکھیں کہ ہندوستانی زبانوں سے ایسے مل گیا ہے کہ گویا ہندوستانی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ نہار کن حقیقت میں یہ فارسی لفظ ہے، لیکن یہ ایسے ہندوستانی زبانوں سے مل گیا ہے کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی زبان ہے۔ سوال: قلعی کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ قلعی عربی زبان کا لفظ ہے اور قلی کا مطلب ہے بھننے کو کہتے ہیں، یعنی بھننے کو کہتے ہیں۔ سوال: سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے کیا مطلب ہے؟ جواب: سرخی سے مراد عنوان ہے۔ سوال: قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنے کے معنی کیا ہے؟ جواب: قلعی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور قلعی پھیرنے کے معنی کسی عیب کو چھپاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اسی طرح بہار بورڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔